الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، کل کے درس میں دلوں کے اعمال کے اس سلسلے میں ہم نے اس بات کا ذکر سنا کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا اصول المعاصی کلها کبارها وصغارها ثلاثہ، گناہ چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں ان کی جڑیں تین ہیں. گناہ چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں ان کے جو جڑ ہیں، ان کی جو اصل ہے، تین باتیں ہیں. پہلی بات تعلق القلب بغیر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دل آدمی کا کسی اور کی طرف لگے رہنا. دوسری بات انسان غصے کی پیچھے چلا جانا، انسان کے اندر غصے کی جو طاقت ہے اس کی تابعداری میں انسان چلا جانا اور اپنے آپ کو کنٹرول نہ کرنا. نمبر 3 شہوانی قوتوں کے پیچھے لگے رہنا، نفس پرستی، ہوس پرستی، یعنی جو آدمی نفس اسے جس طرح لے جائے اس کے پیچھے لگے رہنا اور اپنے خواہشوں کے پیچھے لگے رہنا. یہ تین چیزیں ہیں، اور یہ تین چیزیں جیسے شرک ہے، ظلم ہے، فحش اور بے حیائیاں ہیں. اور ان تمام چیزیں ہوتی ہیں آدمی کا جب دل اللہ کے علاوہ کسی اور سے جڑ جاتا ہے. مطلب دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے جڑتا ہے تو وہ مشرک بن جاتا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرنے پکارنے لگتا ہے. اور جب وہ اپنے جذبات کی رو میں بہہ جاتا ہے اور اپنے غصے کے پیچھے چلا جاتا ہے تو کسی کا قتل کر لیتا ہے. غصے میں، طیش میں وہ کسی کا قتل کر لیتا ہے. اسی طرح وہ شہوانی قوتوں کے پیچھے جب جاتا ہے، نفس پرستی طاقتوں کے پیچھے جب چلتا ہے تو کسی سے زنا کر لیتا ہے. یہ بڑے بڑے گناہ، شرک، قتل، زنا، یہ اسی کا نتیجہ ہے. انہی تین باتوں کا نتیجہ ہے جو ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان کیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں چیزوں کو قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا ہے وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے. نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، جو کوئی کام یہ کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کی یہ آیت نمبر 60 پر 8 جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن کا ذکر کیا تو ان کی عادتوں اور خصلتوں میں یہ ساری باتیں بتلائیں. تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی یہ جو گناہ کرتا ہے اس کی اصل یہی تین چیزیں ہیں. اور ایک دوسری بات اس کے تعلق سے جاننے کی یہ ہے کہ یہ گناہ ایک دوسرے کو کھینچتے بھی ہیں. ایک دوسرے کو آدمی جب شرک کرتا ہے، مشرک ہوتا ہے تو وہ ظالم بھی ہوتا ہے. جیسے آج ہم ہمارے زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ مشرک اہل توحید پر کیسے کیسے ظلم روا رکھتے ہیں. نہ انہوں نے
80-90 سال کے مرد اور عورتوں کو، بزرگ مرد اور عورتوں کو چھوڑا ہے، نہ معصوم بچوں کو چھوڑا ہے، نہ عورت دیکھا، نہ مرد دیکھا، نہ جوان دیکھا، نہ بوڑھا دیکھا۔ انہوں نے اپنے ظلم کی داستانیں رقم کی ہیں، اس لیے کہ وہ مشرک ہیں، اور مشرک ہیں جو فحش و فجور کو ترغیب دیتے ہیں، فحش و فجور کو ترغیب دیتے ہیں۔ اور شراب یہ فحش ہے جس کو پی کر آدمی بے حیائی کرتا ہے۔ ایک ایسے زمانے میں لوگ کھانے پانی کے لیے ترس رہے ہوں، ویسے وقت میں شراب جیسی لعنت میں ان کو ملوث کیا جائے، اور یہ شرک ہے جو آدمی کو ظلم اور فواحش کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسے اخلاص اور توحید ان چیزوں سے آدمی کو بچاتا ہے، شرک آدمی کو ظلم اور فحش کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسے سورہ یوسف کی آیت جو 2-3 دن سے ہمارے ساتھ ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 24، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ السوء سے مراد عشق ہے، اور الفحشاء سے مراد زنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اخلاص کی برکت کی وجہ سے ان دونوں چیزیں سے ان کو روک دیا۔ جیسے شیخ نے کہا فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ يَجُرُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، اور یہ 3 چیزیں یعنی شرک، ظلم اور بے حیائی ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، اس لیے کہ توحید کے معاملے میں جس کا دل جتنا کمزور ہوگا، شرک کے معاملے میں وہ اتنا متاثر ہوگا۔ یعنی توحید کے معاملے میں کمزور ہے تو شرک اس کے پاس بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے، مطلب شرک وہ زیادہ شرک میں ملوث ہو جاتا ہے، اور جب شرک میں ملوث پایا جاتا ہے تو فحش و فجور کی طرف زیادہ جھکتا ہے، اور اس کا دل خوبصورت شکلوں اور خوبصورت چیزوں میں لگ جاتا ہے، اور اس سے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شیخ نے اور ایک جگہ کہا، غور سے سنیں، یہ بات بہت ہی اہم ہے ان لوگوں کے لیے جو ہر اچھی شکل کی طرف بھاگنے لگتے ہیں۔ جو بھی اچھی شکل دیکھی، اچھا چیز دیکھا، فوراً اس کی طرف کود پڑے۔ اسی لیے شیخ نے کہا وَعِشْقُ الصُّوَرِ إِنَّمَا تُبْتَلَى بِهِ الْقُلُوبُ الْفَارِغَةُ مِنْ مُحَبَّةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْمُعْرِضَةِ عَنْهُ الْمُتَعَوِّضَةُ بِغَيْرِهِ عَنْهُ۔ یہ شکل و صورت کے پیچھے بھاگنا، ہر اچھی شکل کے پیچھے بھاگنا، یہ ایسی بیماری ہے جس میں وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں جن کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے خالی ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے دل پھیر دیے گئے ہیں، اور جب پھیر دیے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے تو اس کے بدلے میں ان کو یہ سزا دی گئی کہ ہر اچھی شکل کی طرف وہ بھاگنے لگے، جو بھی اچھی شکل دیکھی جو بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ اور جب انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، تو اللہ اس بیماری سے اسے بچا لیتا ہے، اس بیماری سے بچا لیتا ہے۔ وہ بیماری کا نام ہے عشق الصور، یعنی ہر اچھی شکل سے، خوشنما شکل سے، یعنی ہر اچھی شکل مطلب شکل و صورت کے پیچھے آدمی بھاگنے لگے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ آیت کہی، سورۃ یوسف آیت نمبر 24، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ ترجمہ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس سے بچا دیا۔ کچھ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرض سے، بیماری سے ہمیں بچائے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔